سورہ کا نام روم کیوں؟ روم اس وقت عیسائیوں کی سلطنت کا نام تھا جس کا دارالحکومت قسطنطنیہ تھا۔ اس سورت کی ابتدائی آیات میں اللہ نے ایک غیب کی خبر سنائی۔ نمبر 4، اسلام دین فطرت ہے۔ یہ بتایا گیا کہ فطرت کا دین صرف اسلام ہے۔ جو اس سے ہٹ گیا وہ اصل فطرت سے ہٹ گیا۔ ویلکم ٹو مائی چینل قرآنک اینڈ اسلامک انفارمیشن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اللہ کی رحمت سے سب ٹھیک ٹھاک خوش اور آباد ہوں گے۔ چینل پہ نئے آنے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آج ہم قرآن مجید کی ایک ایسی عظیم سورت کا تعارف حاصل کریں گے جو ایمان کو تازہ کر دیتی ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے حیرت انگیز مناظر دکھاتی ہے۔ جی ہاں، یہ ہے سورہ روم۔ مقام نزول: سورہ روم مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 6 رکوع اور 60 آیات ہیں۔ سورہ کا نام روم کیوں؟ روم اس وقت عیسائیوں کی سلطنت کا نام تھا جس کا دارالحکومت قسطنطنیہ تھا۔ اس سورت کی ابتدائی آیات میں اللہ نے ایک غیب کی خبر سنائی کہ رومی ابھی تو ایرانیوں سے ہار گئے ہیں مگر چند سالوں میں وہ دوبارہ غالب آ جائیں گے۔ بے شک اور سبحان اللہ، یہ پیشن گوئی بالکل سچ ثابت ہوئی۔ رومیوں نے ایرانیوں کو شکست دی اور ایک نئے شہر رومیہ کی بنیاد رکھی۔ یہ قرآن پاک کے سچا ہونے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی عظیم دلیل ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ سورہ روم کے اہم مضامین: یہ سورت دراصل اللہ کی وحدانیت، قیامت کے دن کی حقیقت اور انسان کے اعمال کے انجام کو یاد دلاتی ہے۔ اس کے اہم نکات یہ ہیں: نمبر 1، قرآن کی پیشن گوئی کے مطابق رومی ایرانیوں پر غالب آ گئے۔ نمبر 2، کفار کے محدود علم اور اللہ کی بے پایاں قدرت کو بیان کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ نمبر 3، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور قیامت کے دن جزا و سزا کا ذکر کیا گیا۔ نمبر 4، کائنات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بے شمار نشانیاں یاد دلائی گئیں۔ سبحان اللہ۔ نمبر 5، مسلمانوں کو اسلام پر مضبوطی سے قائم رہنے کی تاکید کی گئی۔ نمبر 6، بتایا گیا کہ اسلام ہی دین فطرت ہے۔ نمبر 7، رشتہ داروں اور ضرورت مندوں کی مدد، زکوٰۃ اور حلال کمائی کی تلقین کی گئی جبکہ سود سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ نمبر 8، اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ کفار اگر اعراض کریں تو آپ غم نہ کریں، حق ہمیشہ غالب رہے گا۔ بے شک بے شک سبحان اللہ۔ سورہ روم کے اہم مضامین کی تفصیل۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سورت میں کن بڑے موضوعات کو بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 1، اللہ کی قدرت اور وحدانیت۔ سورہ روم میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں
جگہ جگہ بیان کی گئی ہیں۔ زمین و آسمان کی تخلیق، رات اور دن کا بدلنا، بارش کا برسنا، انسان کا پیدا ہونا اور مختلف زبانیں اور رنگ، یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں تاکہ انسان سوچے اور ایمان لائے۔ بے شک۔ نمبر 2، قیامت کا دن اور آخرت کی حقیقت۔ اس صورت میں واضح کیا گیا کہ قیامت ضرور قائم ہوگی، لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور اپنے اعمال کا حساب دیں گے۔ نیک اعمال کرنے والوں کے لیے جنت کی بشارت ہے اور کفر و گناہ پر اصرار کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب کی وعید ہے۔ بے شک۔ نمبر 3، کفار کا علم محدود ہے۔ کفار دنیاوی زندگی کے چند پہلو جانتے ہیں لیکن آخرت کی حقیقت سے بالکل غافل ہیں۔ یہ بات آج کے دور پر بھی صادق آتی ہے، جہاں لوگ سائنس و ٹیکنالوجی میں آگے ہیں لیکن روحانی زندگی اور آخرت کی تیاری سے غافل ہیں۔ بے شک۔ نمبر 4، اسلام دین فطرت ہے۔ یہ بتایا گیا کہ فطرت کا دین صرف اسلام ہے، جو اس سے ہٹ گیا وہ اصل فطرت سے ہٹ گیا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ دین اسلام کو مضبوطی سے تھام لیں۔ بے شک۔ نمبر 5، انفاق اور صدقہ و خیرات۔ اس صورت میں رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرنے کی تلقین کی گئی ہے، ساتھ ہی سود سے بچنے اور حلال طریقوں سے کمائی بڑھانے کا حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زکوٰۃ کے ذریعے اپنے مال کو پاک کرو، کیونکہ سود تباہی ہے اور زکوٰۃ برکت ہے۔ بے شک، بے شک۔ نمبر 6، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تسلی۔ کفار کے انکار اور ضد کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ غم نہ کریں، حق ہمیشہ غالب رہے گا اور باطل مٹ کر رہے گا۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ۔ عملی پیغام۔ سورہ روم ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھ کر ایمان مضبوط کریں۔ دنیا وقتی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ حلال کمائی اور زکوٰۃ سے مال میں برکت حاصل کریں، صبر اور استقامت کے ساتھ اسلام پر قائم رہیں۔ سورہ روم اور سورہ العنکبوت کا تعلق۔ یہ صورت اپنی پچھلی صورت عنکبوت کے ساتھ خاص مناسبت رکھتی ہے۔ دونوں کی ابتدا الف، لام اور میم سے ہوتی ہے اور دونوں میں ایمان والوں کو اللہ کی مدد کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے ناظرین، سورہ روم ہمیں یہ یقین دلاتی ہے کہ دنیا کی طاقتیں بدلتی رہتی ہیں لیکن اصل غالب صرف اللہ کی طاقت ہے۔ ایمان، صبر اور استقامت ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ بے شک، بے شک۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ مزید قرآنی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں اسلامی تعلیمات کو پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔